بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتقوا کی جانب سے اس ہفتے کا پیغام گانا یا نفاق۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: امرنی ربی بمحق المعازف والمزامیر والاوثان والصلب وامر الجاہلیہ، او کما قال النبی علیہ الصلاۃ والسلام۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میرے رب نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ گانے بجانے کے آلات اور بتوں کو اور صلیب کو جسے عیسائی پوجتے ہیں اور جاہلیت کے کاموں کو مٹا دوں۔ میرے دینی بھائیوں، دیگر احادیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کا مقصد جہاں کفر و شرک کو مٹانا اور توحید کی دعوت دینا تھا، وہاں آپ کا مقصد یہ بھی تھا کہ آپ دنیا سے گانا، باجا، ڈھولک، سارنگی اور تمام موسیقی کا سامان توڑ دیں اور ان کا نام و نشان مٹا دیں۔ اب ذرا غور کریں، جن پر ہم ایمان رکھتے ہیں اور ان کے نام لیوا ہیں، وہ تو دنیا سے ناچ گانا مٹانے کے لیے دنیا میں تشریف لائے اور ہم ناچ گانے میں مشغول ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے کے مقصد کی مخالفت کریں۔ کتنے افسوس اور خطرے کی بات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گانا دل میں اس طرح نفاق پیدا کرتا ہے جس طرح پانی کھیتی اگاتا ہے۔ رواہ البہیقی۔ ان کے علاوہ بھی دیگر احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ گانا سننے اور سنانے سے انسان میں نفاق پیدا ہوتا ہے، اور نفاق کی حقیقت یہ ہے کہ ظاہر میں کچھ اور باطن میں کچھ۔ میرے دوستو، جو شخص گانے باجے میں مشغول رہتا ہے، عام طور پر اس کا دو حال میں سے ایک حال ضرور ہوتا ہے، یا تو وہ باوجود مسلمان ہونے کے نماز، روزہ اور دیگر احکام کو چھوڑنے والا ہوگا اور کھلم کھلا گانا گانے اور سننے کا گناہ کرے گا۔ اس حالت میں تو وہ بدترین قسم کا فاسق و فاجر انسان ہوگا۔ آج بھی گانے کا مشغلہ رکھنے والے بہت سے مسلمان کا یہی حال ہے۔ یا بظاہر وہ نماز روزے کا پابند ہوگا اور دوسرے کا احکام بھی بجا لائے گا، لیکن ساتھ ساتھ ناچ گانے سے بھی مزے لیتا ہوگا، تو اس صورت میں جیسا وہ نظر آتا ہے ویسا ہے نہیں۔ ظاہر سے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دکھاتا ہے، کیونکہ ظاہری اعمال ادا کر رہا ہے، لیکن دل میں گانے اور میوزک کی محبت بری ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالی اور اس کے رسول کی منع کی ہوئی بات اور ان کی ناراضی کو بھی نظر انداز کر رہا ہے، اور اس کے دل میں ناچ گانے کی محبت خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے زیادہ ہے، اور یہ بھی نفاق ہے۔ اے مسلمانوں، گانا اور میوزک انسان میں اس قدر غفلت پیدا کرتے ہیں کہ آدمی قرآن کریم کو سمجھنے، اس پر غور کرنے اور اس پر عمل کرنے کا جذبہ اور شوق ہی ختم ہو جاتا ہے، بلکہ رفتہ رفتہ وہ انسان کی شہوانی جذبات کو بھڑکا کر اس کو بدنظری، بدکاری اور بے حیائی میں مبتلا کرتا ہے۔ صرف یہی نہیں کہ راگ گانا انسان کو دینی کاموں سے غافل کرتا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جو قوم بھی گانے بجانے میں گرفتار ہوتی ہے وہ کسی کام کی نہیں رہتی، ترقی تو دور کی بات ہے، اپنا اقتدار بھی برقرار نہیں رکھ سکتی۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی قوم کا موسیقی اور گانوں میں انہماک بڑھا تو وہ تباہ و برباد ہو گئی۔ روم و یونان جیسی عظیم قوموں کے زوال کی وجہ پڑھیے تو گانوں، باجوں اور ان سے پیدا ہونے والی فحاشی اور بے حیائی سب سے اوپر نظر آئے گی۔ دنیا میں مسلمانوں کا اقتدار اس وقت تک مستحکم رہا جب تک وہ لہو و لعب اور گانوں باجوں سے دور رہے، مگر جب میوزک کے دل دادا ہو گئے تو اسلامی حکومت اپنا استحکام کھو بیٹھی، اور اسلام مسلمان دشمن طاقتوں نے مسلم معاشرے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ مغلوں کی عظیم سلطنت مسلمانوں کے ہاتھ سے انگریزوں نے اس وقت چھینی ہے جب محمد شاہ رنگیلے جیسے حکمراں پیدا ہوئے، جو دن بھر گانوں باجوں میں لگے رہتے تھے اور اس وقت تک دربار نہیں جاتے تھے جب تک گانوں باجوں سے اکتا نہ جائے، اور حرم سرہ کی عورتیں زبردستی انہیں دربار میں جانے کو مجبور نہ کر دے۔ انہیں مفاسد اور خرابیوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی مفاسد اور خرابیوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باجوں کو زنا اور شراب جیسی حرام چیزوں کی
جیسی حرام چیزوں کی صف میں شمار فرمایا ہے اور ان سے لطف اندوز ہونا، مزے لینا ایسا ہی سنگین جرم بتایا ہے جیسے شراب سے لطف اندوز ہونا اور زنا بدکاری کرنا۔ لہذا ہر ایمان والے کو اپنا دین و ایمان نفاق سے اور شیطان کے اس سلو پوائزن سے بچانا چاہیے، جس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ ناچ و گانے کے گناہ سے سچی توبہ کرے اور شادی بیاہ کی تقریبات میں بھی اس گناہ سے بچے اور عام زندگی میں بھی ایسی تقریبات میں شامل ہونا بھی جائز نہیں، چاہے کوئی کتنا بھی برا مانے اس کی بالکل پرواہ نہ کرنی چاہیے، کیونکہ کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب